فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آ پہنچا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو فوراً ہی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لانے والے یہوذا ابن یعقوب ہے، جو یوسف علیہ السلام نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ کنعان کا قافلہ بخیریت تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا، یا یہ کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، پھر انہوں نے اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کی آنکھیں اور ان کی بینائی فوراً واپس آ گئی اور روشن ہو گئی اور پہلی حالت پر لوٹ آئیں۔ الفت اسے کہتے ہیں، بو بن کے رہی برسوں پیراہن یوسف میں یعقوب کی بینائی۔ اصل تو یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آنکھوں پر ڈال لینے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آ جانا حضرت یعقوب اور حضرت یوسف بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی درست ہے کہ دیار محبوب سے چلنے والی ہوا میں محب کی بیماری کا علاج بھی ہوا کرتا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسن کی روایت میں ہے کہ خوشخبری سنانے والے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 دن سے ہمارا یہاں قافلہ چل رہا ہے اور تم کو کچھ دینے کے لیے موجود نہیں، البتہ میں تمہارے واسطے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سکرات کی موت کو آسان کر دے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری سنانے والے سے پوچھا، یوسف علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بادشاہت کا کیا کروں گا؟ یہ بتاؤ تم نے ان کو کس دین اور کس ملت پر عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ تو جواب دیا کہ دین اسلام پر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب نعمت مکمل ہو گئی۔ قال الم اقل لکم، یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ڈال لینے سے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی اور ان کے قول انی لاجد ریح یوسف، اور اسی طرح یا بنی یذهبوا، اور اسی طرح پوری آیت کے اندر جو بتایا گیا جس کا اصل نچوڑ ولا تیأسوا من روح اللہ تھا، تو ان سب چیزوں کی صداقت لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ ساری باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے جس بھائی نے بسلامت ان کے زندہ ہونے کی خوشخبری حضرت یعقوب کو سنائی، اس کو انہوں نے بطور انعام کچھ دینے کی تمنا ظاہر فرمائی، مگر کچھ نہ ہونے کی بنیاد پر صرف سکرات کی موت کے سہولت اور آسانی کی دعا پر اکتفا فرمایا، جو بذات خود ایک عظیم الشان انعام ہے۔ معلوم ہوا کہ خوشخبری سنانے والے کو انعام و اکرام سے نوازنا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کم از کم دعائے خیر کر دینے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ بیٹوں نے عرض کیا، ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا فرما دیجئے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے دعائے مغفرت کروں گا، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ حقیقت حال جب واضح ہو کر سب کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا اور بیاں
ہو چکی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی شرم و ندامت میں غرق ہو کر سر جھکائے ہوئے ابا جان کی خدمت میں بولنے لگے، اے والد بزرگوار، آپ خدا کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے، پہلے خود معاف کریے اور پھر باری تعالیٰ سے بھی ہمارے لیے مغفرت کو طلب کیجیے، کیونکہ اب تو ظاہر ہم سب کے سامنے ہو چکا کہ بلا شبہ ہم ہی خطا کار اور قصوروار ہیں۔ بیٹوں کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے حضرت یعقوب نے فرمایا، عنقریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ صفت غفوریت سے پچھلی تمام تقصیریں بھی معاف کر دے گا اور صفت رحیمیت سے آئندہ ترقی مراتب کے راستے بھی برابر کھلے رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ بیٹوں کے لیے طلب مغفرت کی دعا کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سحر کے وقت پر موقوف رکھا، کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو خداوند قدوس آسمان دنیا پر خصوصی نزول تجلی فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کے معافی کی درخواست کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ چنانچہ حسب وعدہ وقت مقررہ پر حضرت یعقوب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور فراغت کے بعد دعا فرمائی، خداوندہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں مجھ سے جو بے صبری ہوئی اسے معاف فرما، اور میرے بیٹوں نے میرے اور یوسف کے ساتھ جو برا سلوک کیا اسے بھی اللہ تم معاف فرما۔ وہی آئی کہ میں نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے سارے قصوروں کو معاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت یعقوب نے بیٹوں کے لیے طلب مغفرت کو شب جمعہ تک کے لیے مؤخر کر دیا، اس لیے کہ شب جمعہ اجابت دعا کا وقت ہے، اور بقول بعض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاخیر اس لیے فرمائی تاکہ وہ بیٹوں کا امتحان لے کہ حقیقتاً وہ نادم اور پشیمان ہیں اور اخلاص کے ساتھ معافی چاہ رہے ہیں، یا یہ کہ یہ وقتی انفعال کا نتیجہ ہے۔ ایک جگہ یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ میں یوسف سے معاف کر دینے کے لیے کہوں گا اور ان کو معاف کر دینے پر میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، کیونکہ مظلوم جب تک معاف نہ کرے اس وقت خدا سے طلب مغفرت بے سود اور بیکار ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصر میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو انہوں نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر فوراً معاف کر دیا، اور بیٹوں نے جب والد بزرگوار حضرت یعقوب سے معافی کی درخواست کی تو انہوں نے فوراً معاف نہیں کیا۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ اس کا اجمالی جواب تو ہم سب جانتے ہیں، مگر صاحب قصص القرآن نے اس سوال کا جو جواب تحریر فرمایا ہے اسے نقل کر دینا اور اسے سمجھا دینا اور اسے بتلا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ مفسرین کے حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تمام خطا کاریوں کا معاملہ براہ راست حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بالواسطہ اسی لیے حضرت یوسف نے اخلاق کریمانہ کی راہ سے اسی وقت ان کا اطمینان کر دیا، مگر حضرت یعقوب نے یہ سمجھ کر چونکہ اس معاملے کا تعلق حضرت یوسف سے ہے اس لیے ان کی مرضی بھی معلوم کر لینا ضروری ہے۔ اس طرح جواب دیا کہ توقع اور امید تک بات رہے، اور ساتھ ہی اپنی طبیعت کا رجحان بھی ظاہر کر دیا کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خطا کاریوں کو اور غلطیوں کو معاف کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، اس لیے ان کے کریمانہ وصف میں حزم و احتیاط کا پہلو نہ تھا، انہوں نے فوراً معاف کر دیا، مگر حضرت یعقوب چونکہ تجربہ کار، محتاط اور ایک باپ کے درجے پر تھے اس لیے چاہتے تھے کہ بیٹوں کا امتحان کرے ان کا یہ انفعال اور ندامت کا اظہار حقیقی ہے یا صرف ہنگامی ہے اور صرف دفع الوقتی کے لیے ہے، یا اب ان کی طبیعت میں حقیقی شرمساری کا جذبہ ہے، یا یہ واقعی اپنی خطا پر صداقت سے نادم ہے، یا ان کو بالکل مایوسی ہے یا نہیں، اور رجحان طبیعت کا اظہار کرتے ہوئے صرف توقع اور امید تک ہی معاملے کو چھوڑے۔ بیٹوں نے حضرت یعقوب سے صراحتاً معافی نہیں مانگی بلکہ ان سے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی طلب کیجیے۔ ایسا اسی لیے کیا کہ اصل میں ان پر دو قسم کے حقوق تھے، یعنی انہوں نے حق اللہ اور حق العباد دونوں میں کوتاہی کی تھی، اس لیے ایسا جامع عنوان اختیار کیا جس میں دونوں باتیں آ گئی، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جو شخص کسی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے وہ خود بھی ضرور معاف کرے گا، اس لیے کہ خود معاف کیے بغیر اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ورنہ حقوق اللہ کے لیے پھر جدا کہنا پڑتا، اور غالباً اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے استغفار کا وعدہ کیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ دونوں کے حق کا جامع ہے، یعنی یغفر اللہ میں حق اللہ اور حق کے عبد
دونوں آ گئے، گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا اور اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اور اپنے جناب میں ہم سب کی مغفرت کو قبول فرما کر ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ قصہ اور یہ آیتیں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں بھی خدا کی مغفرت اور ہمارے گناہوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہم یہی اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کریں گے، کیونکہ جب کسی پر کوئی نعمت کا نزول ہو رہا ہو تو اس وقت ہم اپنے لیے بھی اسی اللہ سے دعا کر کے نعمت کے نزول کے سلسلے میں مانگے، تاکہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف اور خاندان یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام اور خاندان یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمایا، وہی ساری نعمتیں ہم سب اور ہم سب کے خاندان اور ہم سب کے اہل پر نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔